اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما ہوا اہلو الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن وعلیکم السلام۔ در نظر کا وارثان قرآن، توفیق خداوند متعال سے یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور خداوند متعال سے توفیق ہے کہ یہ جو ہے درس قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ اپنی توفیق شامل حال رکھے۔ تو سورہ نساء موضوع تھی، اور اس صورت کی آج آیت نمبر 17 اور 18 یعنی آیت نمبر 17 اور 18 دو آیتیں ہیں۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ اور پیغام بہت عظیم آیات ہیں، اور یہ ماہ رمضان سے نسبت بھی رکھتی ہیں، اور ہم سب کو ان آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اللہ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ بڑا دانا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 18۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے، اور برے کام کرنے والوں میں سے جب کسی کی موت کی گھڑی آتی ہے، جو لوگ برے کام کرتے ہیں جب ان کی موت کی گھڑی آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ کون؟ برا انسان جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ توبہ نہیں ہے، یعنی موت کا فرشتہ دیکھ کے کہو یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے یہ توبہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کو توبہ بھی نہیں کہتے، اور اس بندے کی توبہ بھی قبول نہیں۔ یہ تو موت کو دیکھ کے، موت کا فرشتہ دیکھ کے اس وقت کہہ رہا ہے میرا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نہیں، یہ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے تمہیں بڑی مہلتیں دی تھی۔ اور اچھا، اس کے بعد فرمایا جو حالت کفر میں مرتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی ہے جو حالت کفر میں مرتے ہیں۔ یعنی پہلے والے لوگ، اللہ نے کہا وہ لوگ کہ جو موت کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں، بسم اللہ آگے تشریف، موت کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہے، ٹھیک؟ کیونکہ یہ گویا ایک قسم کا اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی توبہ قبول۔ دوسرا، جو حالت کفر میں مر رہے ہیں، کافر، اللہ کہتے ہیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دیکھیں آج کی دو آیتیں ہیں نا، اس کا تعلق توبہ سے ہے۔ تو اب ذرا اپنے ایمان سے بتائیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انما التوبہ علی اللہ
اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یعنی اپنے برے اعمال، برے گناہ یعنی برے کام کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور وہ جلدی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ جن کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مومن لوگ ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے توبہ مومنوں نے ہی کرنی ہے نا۔ اب کوئی مومن کہے کہ مجھے توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری زندگی گناہوں میں غرق کر دے، اپنی پوری زندگی گناہوں میں برباد کر دے، تو یعنی یہ آیات بتا رہی ہیں مومنوں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں ان خامیاں اور غلطیوں پہ اپنے آپ کو سدھارو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ اور بہترین مہینہ یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کو ماہ رحمت بھی کہتے ہیں، ماہ مغفرت بھی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ دوسرے مہینوں میں بھی تو رحمت نازل کرتا ہے، بخشتا بھی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن اس مہینے میں اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، اس مہینے میں اللہ کی مغفرت بندے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ تیرے ایک ایک عمل میں تیری مغفرت ہے، ایک ایک عمل میں تیرے لیے جو ہے وہ بخشش ہے، ایک ایک عمل میں تیرے لیے نجات ہے۔ لیکن بدبخت ہے وہ انسان جو اتنا مقدس مبارک مہینہ پا کے بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے۔ اس لیے تو جبرائیل امین نے کہا تھا لعنت ہو اس شخص پر یا رسول اللہ جو ماہ رمضان کو پالے اور اپنے آپ کو نہ بخشوائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جبرائیل نے لعنت کی، رسول اللہ نے آمین کہی۔ تو ماہ رمضان ہے، یہ خوش قسمت مہینہ ہے، خوش بخت مہینہ ہے، تو لہٰذا اس میں انسان اپنے گناہ بخشوائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو لہٰذا ان آیات میں اللہ نے توبہ کی ہم سب کو دعوت دی ہے۔ ہم سارے اس مہینے میں اللہ کے کیا ہیں؟ مہمان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں توبہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو اور توبہ میں جلدی کرو۔ تو لہٰذا اب آئیں ذرا قرآن مجید کی آیات میں دیکھتے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں کو کس قدر پسند کرتا ہے، تو گناہ گاروں سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ گناہ گار کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، روایات میں ملتا ہے خدا شدت سے انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب توبہ کرے گا۔ یہ خدا کا کرم دیکھیے، یعنی ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم نفرت کرتے ہیں، ہمارے کسی بچے سے، ہمارے جوان دوست سے ہمارے متعلق کوئی وہ غلطی کرے تو ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ لیکن خدا مہربان، دیکھیں بندے سے غلطی ہو گئی ہے، وہ نفرت نہیں کر رہا، وہ انتظار کر رہا ہے، وہ بخش دیتا ہے فوراً، اگرچہ وہ ناراض ہوتا ہے غلطیوں پہ لیکن وہ انتظار میں ہوتا ہے میرا بندہ معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اور جب کہ دنیا والے اگر کسی کے سامنے کوئی غلطی کریں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اس کو معاف کروں، وہ کہتے ہیں کہ اب میں بھی اس کو ذلیل کروں گا۔ خدا کو بھی دیکھیں، خدا مہربان، معاف کرنا جو ہے وہ کرتا ہے اور لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بدلے لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے آیات میں واضح جو پیغامات دیے، تو پہلی آیت مجیدہ میں فرمایا، یہ آیت مجیدہ قرآن مجید سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بسم اللہ آگے تشریح 53 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرا حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، یعنی میری نافرمانیوں میں وہ آگے بڑھ گئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ کر چکے ہو نا تو اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو خدا کس قدر مہربان ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا میرا رسول گناہ گاروں سے کہہ دو، بلکہ کہا اے میرا رسول بندوں سے کہہ دو۔ اللہ پھر بھی اپنا بندہ کہہ رہا، حالانکہ انسان نے نافرمانی کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ
کہہ رہا ہے میرے بندوں سے کہہ دو. تو لہٰذا یہ خدا کے کرم کی ایک جھلک ہے اس میں. دوسری آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سورہ شورا کی آیت نمبر 25 میں فرما رہا ہے هو الذی یقبل التوبہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون. اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے. تھوڑی سی آواز ذرا صحیح کر لیں, صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و آل. بار دیگر باواز بلند صلوات. اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو توبہ کو قبول کرتا ہے اور وہ برائیوں کو معاف کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے تم کرتے ہو, چاہے تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو, تم بند کمروں میں کرتے ہو, تم چھپ چھپ کے کرتے ہو, اپنی عزتیں بچانے کے لیے کرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے, لوگوں سے ڈرتے ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یعلم ما تفعلون, تم جو بھی کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے. اور تیسری آیت میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, یعنی اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور پھر فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ, اللہ پاک اور پاکیزہ لوگوں کو بھی صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و آل. اللہ پاک اور پاکیزہ لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے, یعنی ان کو بھی دوست رکھتا ہے. تو دو قسم کے افراد اللہ نے کہا, جو توبہ کرنے والے ہیں, جو پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے, اللہ ان دونوں کو دوست رکھتا ہے. تو لہٰذا یعنی توبہ کرنے والوں سے مراد یہ ہے کہ توبہ کر کے اس توبہ پر قائم رہیں, نہ کہ بار بار تماشا بنائیں, اللہ کی ناراضگی کو خریدیں. تو لہٰذا اللہ اس میں کس قدر مہربان ہے کہ وہ قرآن میں ہمیں متوجہ کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ تھی قرآن مجید کی نگاہ میں کہ انسان اگر گناہوں سے توبہ کرے تو مہربان اللہ معاف کرنے والا ہے. تو آیت نمبر 17 میں فرمایا اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں. کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو جہالت سے کیا مراد ہے؟ جہالت عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے, جہالت سے مراد لا علمی ہے. توجہ کریں, آگے تفسیر شریف لیں. بسم اللہ, صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل. جہالت کس کو کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے گناہ. ہاں بے شک انسان لا علمی کی وجہ سے بعض گناہ کر لیتا ہے, وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. جہالت سے مراد ہے غفلت, جہالت سے مراد ہے لا علمی, جہالت سے مراد ہے خود شہوت پرستی, جہالت سے مراد ہے جذباتی طور پہ انسان جو ہے کوئی گناہ کر لیتا ہے. تو لہذا یہ سارا کیا ہے, یعنی اس کو جہالت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ یوں سارے گناہ معاف کرتے ہیں. تو اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج, امام فرماتے کل ذنب عملہ العبد وہو بہ جاہل فہو من الجہالہ. اللہ اکبر. کل ذنب عملہ العبد وہو بہ جاہل فہو من الجہالہ, یعنی ہر وہ گناہ جس کو انسان نے کوئی ایسے گناہ کا عمل انجام دیا ہے اور وہ اس کام سے جاہل تھا, شرعی طور پہ اس کے حکم سے واقف نہیں تھا, تو اس کو جہالت سے تعبیر کیا ہے. تو لہٰذا اب یہ جہالت کہتے کسی ہیں, یعنی جہالت کے ہم نے ابھی کچھ معنی بیان کیے نا, یعنی جذبات میں گناہ کر لینا, یعنی شہوت میں گناہ کر لینا, اسی طرح سے مثلا غفلت میں گناہ کر لینا, نافرمانی اور نادانی میں گناہ کر لینا, تو اس میں گناہ ہے. تو یعنی یہ ہے گناہ. اسی طرح سے معرفت نہ رکھتے ہوئے
اصل میں سب سے بڑی چیز ہے جہالت، یعنی اللہ کی معرفت سے جاہل ہونا، سب سے، بلکہ تمام گناہوں کا سرچشمہ بھی جہالت ہے۔ کون سی جہالت ہے؟ یعنی اللہ کی معرفت سے جاہل ہونا۔ تو اگر انسان اللہ کی صحیح معرفت رکھے تو کبھی بھی انسان گناہ نہ کرے۔ جب انسان اس معرفت خدا پر پہنچ چکا ہے، میری ایک ایک حرکت سے اللہ آگاہ ہے، وہ میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے، میرا کوئی عمل، میری کوئی نیت، میرا کوئی جو ہے وہ حرکت اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا۔ ایسے کہ نہیں ہے؟ جس طرح ہمارے علماء میں سے ایک بہت عظیم ایک مجتہد گزرے ہیں، مقدس اردبیلی۔ کیا نام ہے ان کا؟ مقدس، علماء کا بھی تعارف ہونا چاہیے۔ مقدس اردبیلی ہمارے بہت عظیم ایک محدث، ایک فقیہ گزرے ہیں، کہ مقدس اردبیلی جو حرم امیر المومنین علیہ السلام میں ان کے مقبرہ ہے، یہ دفن ہے، تو یہ جو ہے اپنی زندگی کے 40 سال جب سوتے تھے تو کبھی بھی پاؤں سیدھا کر کے نہیں سوتے تھے، اپنی ٹانگیں کسی محفل میں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اپنی ٹانگیں اکٹھی کر کے بیٹھتے تھے۔ تو کہتے تھے کیوں؟ کہتے تھے اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا حاضر ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں 4 لوگوں میں بیٹھتے ہوئے میں ادب کی خلاف ورزی سمجھتا ہوں، تو یہ خدا کی بارگاہ میں بے ادبی نہیں ہے کہ میں ٹانگیں سیدھی کر کے سوؤں؟ حالانکہ سونا جائز ہے، مباح ہے، لیکن دیکھیں تواضع کی حد دیکھیں کہ جو جائز اور مباح کام ہے اس کو بھی وہ ترک کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ایسے تو ان کا تقدس نہیں ہوا کہ مقدس اردبیلی کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، تو لہٰذا اور وہ جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت کو سامنے رکھتے تھے، هو معکم اینما کنتم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پہ بھی ہو، یعنی تم بند کمرے میں سوئے ہوئے ہو، اللہ تمہاری ہر حالت سے واقف ہے، تم آسمان کے نیچے بیٹھے ہو، جو حرام کاریاں کر رہے ہو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تم چھپ چھپ کے حرام کر رہے ہو اللہ اس کو اس سے بھی باخبر ہے، تم دل میں کسی کے لیے جو نفرت رکھتے ہو اللہ اس سے بھی آگاہ ہے، تم دل میں کسی کے لیے محبت و احترام رکھتے ہو اللہ اس سے بھی آگاہ ہے۔ گویا یہ بتا رہا ہے پاکیزہ کردار کے مالک بنیں گے تو یہ مقدس اردبیلی بہت ایک عظیم ہستی تھے۔ تو حرم امیر المومنین علیہ السلام میں پرانے زمان، اللہم صلی علی محمد وعلی، تقریب آج کی نہیں بات ہو رہی، بہت پرانی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 300-400 سال 500 سال پہلے کی بات۔ تو امام کے حرم میں ایک کنواں ہوتا تھا، تو اس کنویں میں کیا کرتے تھے، جو لوگ جاتے تھے نا پہلے زوار، اس کنویں میں پانی ڈول نکال کے پہلے وضو کرتے تھے، پھر امام علیہ السلام کے اندر زیارت کے لیے جاتے تھے۔ مقدس اردبیلی حرم امیر المومنین علیہ السلام میں رہتے تھے، تو چونکہ یہی امام کا حرم پہلے زمانے میں اسٹوڈنٹس طالب علموں کے لیے ہاسٹل بھی تھا، یعنی وہاں پر ان کو کمرے ملے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اسی حرم امام علیہ السلام میں، اب وہ گھر سے آئے ہیں یا حرم میں رہائش پذیر تھے، تو حرم امام کے اس کنویں پر جب پہنچے تو انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، جب ڈول ڈالا اس ڈول کو جب باہر نکالا تو کیا دیکھا، اس ڈول میں پانی نہیں ہے بلکہ اس میں ہیرے اور جواہرات اور موتی ہیں، ہیرے اور جواہرات اور موتی ہیں۔ ایک مرتبہ جب یہ ڈول جواہرات اور ہیروں سے بھرا باہر نکلا، مقدس اردبیلی اللہ اکبر عالم ربانی وہ ڈول اس میں واپس پھینک دیا، دوبارہ پانی کے لیے ڈول ڈالا، پھر نکالا تو وہی جواہرات جس کی چمک دھمک سے پورا حرم امیر المومنین علیہ السلام چمک رہا ہے، دھمک رہا ہے، روشن ہے، دوسری مرتبہ بھی ڈال دیا۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے ڈالا پھر کنویں میں، تو پھر جب نکالا تو وہی جو ہے وہ ہیرے اور جواہرات اور ان کی چمک دھمک روشنی سے پورا حرم امام علیہ السلام منور ہے۔ اب جو نکلا ایک مرتبہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی نکل آئے، رو کے فارسی میں
خدا سے مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا یا احمد آب می خواہد احمد جواہر نمی خواہد، پروردگارا احمد اردبیلی کو نماز تہجد پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، میں نے وضو کرنا ہے، میں ان جواہرات کے پیچھے نہیں آیا۔ اب جو انہوں نے ڈول ڈالا، جب چوتھی مرتبہ نکالا تو وہ وضو کے لیے پانی تھا۔ یہ ہوتے ہیں علماء ربانی، اللہ والے علماء باعمل با کردار، اپنے زمانے کے زاہد ہیں، جن کی محنتوں سے، جن کے کردار سے آج مذہب آل محمد علیہ السلام جو ہے وہ اپنے مقام پر باقی ہے، جن کی تعلیمات جو ہے وہ اپنے مقام پر۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تو لہٰذا یہ مقدس اردبیلی دیکھیں کس قدر پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔ تو بہرحال ان کے حالات اگر بیان کرنے بیٹھیں تو 1 گھنٹہ کم ہے، یہ میں مبالغہ سے ہٹ کے بات کہہ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے تاریخ انبیاء علیہ السلام کا، ہر جمعے ہوتا ہے، تو جو الحمدللہ ہم اس میں حضرت الیاس کے حالات تک پہنچ چکے ہیں، یعنی حضرت الیاس کے حالات کچھ بیان ہو گئے ہیں، تو باقی 4-5 انبیاء کے حالات کے بعد ہم سید الانبیاء کی طرف آئیں گے، اور سید الانبیاء کے حالات کے بعد پھر ہمارا سلسلہ شروع ہوگا امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، یعنی پوری تاریخ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ ماشاءاللہ جو اہل ایمان ہیں کثرت سے ایک تعداد، یہ درس تفسیر قرآن میں آتی ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ دوسرا تاریخ سلسلہ معرفت انبیاء علیہ السلام، یہ بروز جمعہ ہوتا ہے۔ تو جو حضرت آدم سے شروع ہوا حضرت الیاس تک پہنچا ہے، جس میں ہمارا انشاءاللہ توفیق خدا سے سید الانبیاء سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک کے حالات بیان ہوں گے۔ ان کے بعد پھر یہ علماء امامیہ سید الانبیاء کے زمانے سے لے کر آج کے علماء تک انشاءاللہ خدا کی توفیق شامل حال رہی، زندہ و سلامت رہے تو یہ سلسلے جاری رہیں گے۔ صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو لہٰذا یعنی جو مومنین نہیں آ سکتے تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ سلسلہ معرفت انبیاء علیہ السلام کو بھی سنیں، اس سے استفادہ کریں، اور اس میں ہم نے ایک چیز کو سامنے رکھا ہے کہ معرفت انبیاء علیہ السلام جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ہم نے 2 چیزوں کو سامنے رکھا ہے۔ انبیاء کی احوال میں جو غیروں کی طرف سے مذہب تشیع پہ اٹھنے والے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں، اور جو مذہب تشیع میں جہلا اور گمراہ لوگوں کی طرف سے خرافات ہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ باہر سے ہونے والے حملے کا بھی دفاع کریں اور اندر سے اٹھنے والی سازش کا بھی دفاع کریں، یہ شرعاً اور عقلاً اور اخلاقاً یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو لہٰذا دیکھیں آیت مجیدہ نے یہی بتایا کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، انسان کو اللہ کی معرفت ہوگی تو انسان گناہوں سے بچا رہے گا۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام وارث قرآن نے بھی یہی بتایا کہ انسان جتنے بھی گناہ انجام دیتا ہے جہالت کی وجہ سے، تو جب انسان اللہ کی معرفت سے جاہل ہے تو پھر وہ ہر گناہ کرے گا۔ جو مثلا زنا کر رہے ہیں، جو شراب پی رہے ہیں، جو جوا کھیل رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں اس وقت وہ خدا کو یاد کیے بیٹھے ہیں؟ جو شراب پی رہے کہ اس کو اس وقت یاد ہے کہ اللہ زنا کر رہے اس کو اللہ اس وقت یاد ہے؟ نہیں، وہ غفلت میں ہے، اس وقت اللہ کا بھلا بیٹھا ہے۔ تو لہٰذا اگر انسان اس معرفت خدا کے اس مقام پر ہو، اللہ کو ہر لمحے ہر لحظے یاد رکھے، تو کبھی بھی انسان گناہوں کی طرف نہیں بھٹکے گا، کبھی بھی انسان نافرمانی خدا نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا انسان کو ہمیشہ اللہ کی ذات کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا جس طرح انبیاء علیہ السلام کی معرفت ہے وہ ہمیشہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام وہ اگرچہ معصوم ہیں لیکن وہ مجبور تو نہیں ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ معصوم تو گناہ نہیں کر سکتے، معصوم گناہ کر سکتے ہیں، نبی اور امام گناہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے پھر تو وہ مجبور ہوئے،
پھر تو ان کی کوئی عظمت اور شان نہیں ہوئی. ان کو بنایا اس ساخت کے اوپر گیا ہے کہ آپ نے گناہ کر ہی نہیں سکتے. وہ تو پابند ہے، پھر تو کوئی عظمت نہیں ہے، ایسے کہ نہیں. لیکن وہ معصوم ہیں، وہ گناہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ گناہ کرنا تو کیا، وہ گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. وہ اتنے پاک اور پاکیزہ ہیں، ان کی فکریں بھی پاک ہیں، وہ گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. تو چونکہ وہ معرفت کے اس مرتبے پہ ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچنا بھی، نافرمانی کے بارے میں، یہ خود خدا کی معرفت کے خلاف ہے. تو اسی لیے مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ، جو اب ان کا جواب سن لیں کہ جو اللہ کی معرفت کتنی رکھتے تھے، تو یہ تو ہیں تھوڑے سے علم رکھنے والے. تو پھر اس سے اندازہ ہوگا کہ جن کی پیروی یہ کرتے تھے ان کی معرفت خدا کتنی ہوگی. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ آپ یہ بتائیں، آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا، آپ نے کبھی گناہ کے بارے میں سوچا؟ چونکہ ان کو گناہ تو کیا، لوگ مکروہ کام بھی کرتے ہوئے، بسم اللہ آگے تشریف لیں، ان کو مکروہ کرتے ہوئے بھی لوگ نہیں دیکھتے تھے. تو آپ لوگ جو ہے، آپ جو ہے کبھی گناہ کے بارے میں سوچا آپ نے؟ اب مقدس اردبیلی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی نجاست کے کھانے کے بارے میں سوچا ہے؟ کہتے ہیں قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھلا نجاست کے کھانے کے بارے میں بھی کوئی سوچتا ہے؟ فرماتے ہیں جس طرح تم نجاست کے سوچنے سے نفرت کرتے ہو، میں اسی طرح سے گناہ کے سوچنے کے بارے میں نفرت کرتا ہوں. اب بتائیں، جو نبی اور آل نبی کے علم کے وارث علماء، جن کی معرفت خدا اتنی ہے، تو جو خود نبی اور امام ہے وہ معرفت الہی کے کتنے درجے پہ بلند ہوں گے. تو لہٰذا انسان جس قدر معرفت الہی سے آشنائی حاصل کرے گا، اتنا انسان گناہوں کی دلدل سے باہر نکلتا جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اے سی چلا دیجئے تاکہ مومنین جو ہے وہ صلوات پڑھ دیجئے محمد و اللہم صلی. تو لہٰذا دیکھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں خبردار کیا. تو اس میں اللہ نے کیا بتایا آیتوں میں؟ یہ بتایا کہ جو جہالت کے ساتھ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اللہ ان کی خطا کو، جب وہ توبہ کرے تو اللہ کیا کرے گا؟ ان کی توبہ قبول کرے گا. جہالت یعنی نادانی میں، ناسمجھی میں، غفلت میں، شہوت میں، معرفت خدا کے نہ ہوتے ہوئے. بسم اللہ بیٹا آگے تشریف لیں، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل. تو اس میں جو گناہ کریں گے تو وہ قابل معافی ہے. اس آیت نے کیا بتایا؟ اس آیت نے یہ بتایا جو لوگ ضد میں گناہ کریں گے، دشمنی خدا میں گناہ کریں گے، خدا کی ضد اور عناد میں گناہ کریں گے، تو ظاہری بات ہے یہ والا گناہ پھر ان کو معافی کی طرف نہیں لے جائے گا، بلکہ ان کو یہ تباہی کی طرف لے کر جائے گا. کیونکہ یہ ضد میں، خدا کی ضد میں آ کر یا دشمنی میں آ کے، مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی اس نظریے سے کہے کہ میں جو ہے شراب پیوں گا، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے میرا کر لے، کیا ہوتا ہے؟ الیاذ باللہ. کوئی میں جو ہے الیاذ باللہ زنا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لے. تو یہ کہتے ہیں اللہ سے دشمنی، یعنی اللہ کو چیلنج دینا. یہ دیتی تھی قومیں بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل آگے تشریف لیں بیٹا، صلوات پڑھیں محمد اللہ صلی علیہ. کچھ آگے آئیں گے نا، آپ ادھر تشریف لیں، بسم اللہ. لہٰذا یہ جو بنی اسرائیل کی قومیں تھی نا، حضرت نوح کی قوم، حضرت لوط کی قوم، یہ حضرت ہود کی قوم، حضرت صالح کی قوم، یہ جو قومیں تھی ان کے اوپر عذاب خدا کیوں آیا؟ یہ ایک قوم تھی جو بندر بن گئی تھی. پورا قرآن کا واقعہ ہے جو ہمارے گزشتہ درس قرآن میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. ان قوموں پر جو اللہ کا عذاب ہوا، کوئی قومیں مسخ ہوئیں، کسی قوم پر اللہ کا عذاب آیا جو عبرت کا نشانہ. کیوں؟ یہ تھی ضدی، یہ ضدی تھے، ضد کے اوپر ڈٹے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے. تو ضد کا کوئی علاج نہیں، ضد میں اور اللہ کی دشمنی میں.
تو آج لوگ بھی بہت سارے ایسے ہیں، ان کو سمجھاؤ، دین کی بات سمجھاؤ، شریعت کی بات سمجھاؤ، وہ ضد میں اڑ جاتے ہیں۔ ان کو مولانا صاحب سمجھائے، ان کو کوئی عالم سمجھائے، ان کو والدین سمجھائے، ان کو دین کی بات سمجھاؤ، ضدی نہیں سمجھتے۔ تو اپنا نقصان کریں، جو ضد میں اڑے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ انسان سوچے ہیں یہ دنیا بہتا دریا ہے، کسی وقت انسان کی موت کا بلاوا آ سکتا ہے، اور انسان کو خبر بھی نہیں ہونی کہ میری موت آ گئی، خبر نہیں ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جس کی زندگی 30 سال ہو جائے نا، 30 سال، اس کو تیار رہنا چاہیے، کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب 30 سال زندگی ہو جائے، 30 سال کی بعد والی جو تمہاری زندگی ہے نا، یہ یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی کی فصل پک کے تیار ہو چکی ہے، کسی وقت بھی اس کی کٹائی کا وقت آ سکتا ہے۔ 30 سال، اللہ اکبر۔ موت تو بچپن میں بھی آ سکتی، تو ہم لوگ غفلت میں ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد تو لہٰذا یہ جو ہے یعنی اسلام نے جو ہے بتایا، واجب کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ کرے۔ تو اب یہ جو توبہ ہے، توبہ یہ ہے کیا؟ شرعی حیثیت اسلام میں توبہ کی کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے؟ تو اسلام میں فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں اللہم صلی علی محمد واجب ہے، اور واجب فوری ہے۔ کیا ہے؟ واجب فوری۔ واجب فوری کسے کہتے ہیں؟ بھئی واجب کی بہت ساری اقسام ہیں، میں آپ کو دوسری بحث میں نہیں لے کے جانا چاہتا، جو ہمارے ہاں دینی درسگاہوں اور حوزات علمیہ میں بحث پڑھائی جاتی ہے، واجب مضیق اور واجب موسع اور واجب فوری۔ واجب فوری ایک واجب ہوتا ہے، یعنی فوراً۔ دیکھیں کچھ واجبات ہیں ان کا وقت وسیع ہوتا ہے، جیسے حج ہے، وہ ذی الحجہ میں آپ انجام دیں گے، ایسے کہ نہیں؟ نماز پنجگانہ ہے، یہ واجب ہیں، لیکن یہ واجب ان کے واجب کی ادائیگی میں وسعت ہے، وقت ہے نا۔ صبح کی نماز کا آپ دیکھیں کم از کم 1.25 گھنٹہ ہے، تو فوراً تو نہیں ہے نا، 1.25 گھنٹے میں سے کسی وقت بھی آپ واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز کا وقت آپ دیکھیں زیادہ ہے، مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے بھی وقت زیادہ ہے، تو یہ جو ہے اس کے لیے آپ کسی وقت میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ واجب ہوتے ہیں فوراً واجب ہوتے ہیں، جیسے کسی نے سلام کیا فوراً جواب دیں، البتہ ڈائریکٹ، مثلا اب چاہے وہ موبائل کے ذریعے کوئی آپ کو سلام کرے یا آپ کو آمنے سامنے سلام کرے، سلام کا جواب دینا فوراً کیا ہے؟ واجب۔ اگر کوئی آپ کو واٹس ایپ پہ سلام لکھ کے بھیج رہا ہے، اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اس کا جواب دینا واجب، چونکہ کسی نے آپ کو کال کے ذریعے سلام کیا، چاہے وہ میسنجر ہو، چاہے وہ اسکائپ ہو، چاہے وہ ویبر ہو، چاہے مثلا کوئی بھی یعنی آپ کے جو ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنے بھی میسنجرز آپ یوز کرتے ہیں، ان میں آپ کال کی طرح آپ السلام علیکم کسی کو کہہ رہے ہیں تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے واجب فوری۔ اور دوسری بات، ایک چیز کا خیال رکھیں، جب مسجد میں جائیں، نمازی نماز پڑھ رہے ہوں، آداب میں اس وقت سلام نہ کریں، بلکہ فقہا نے نقل کیا اس وقت سلام کرنا مکروہ ہے، کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو۔ اسی طرح کوشش کریں آپ کبھی مجلس امام حسین میں جائیں، اس میں بھی سلام نہ کریں، چونکہ وہاں پر پڑھنے والا اور سننے والے وہ ذکر میں یہ ایک توجہ ہوتی ہے۔ اب مثلا مثال کے طور پہ بعض احباب آتے ہیں، وہ سلام کرتے ہیں تو میرے لیے جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، تو ایک تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد اللہ صلی علی محمد وعلی۔ تسلسل سے یہ ہوتا ہے کہ یعنی بعض اوقات وہ مطلب جو ذہن میں ہوتا ہے نا وہ رہ جاتا ہے، تو ورنہ سنت نبی ہے، اس کو عام کریں، کوشش کریں، حتیٰ کہ آپ کی گلی میں ٹھیلے والا، ریڑھی والا کوئی بھی آئے، سلام میں سبقت کریں۔ ہم جتنی بھی عظمت والے بن جائیں نا، رسول سے بڑھ کر ہماری شان نہیں ہے۔ سید الانبیاء غلاموں پہ سلام میں پہل کرتے تھے، غریبوں میں سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، اور اگر کوئی آج یہ تقاضا کرتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، استغفر اللہ، اس کا دین اس کو مبارک ہو، یہ نبی کی سنت پہ نہیں چل رہا۔ تو لہٰذا انبیاء کی یہی سیرت ہے، یہی سنت ہے، اس لیے معصوم فرماتے ہیں جو شخص چاہتے ہیں نا اس کی لمبی زندگی ہو، اس کو چاہیے وہ کثرت سے سلام کرے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم کہتے ہیں نا، السلام، امام فرماتے ہیں یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے،
تو آپ کہتے ہیں کہ تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. تو جس کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو اس کی زندگی لمبی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صلوات پڑھ دے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. تو لہٰذا جس طرح سلام کرنا واجب فوری ہے اسی طرح سے توبہ کرنا بھی واجب فوری ہے. اسلام میں چند کام ہیں جن کو انجام دینا واجب ہے اور یہ فوراً واجب ہے. مثلا نماز کا ٹائم کم ہے، بہت کم ہے، صرف 5 منٹ رہتے ہیں، اب تاخیر کرنا حرام ہے. نماز فوراً پڑھیں یہ واجب ہے. یا اسی طرح سے آپ مسجد میں گئے، آپ نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ بندہ نہیں ہے اور نماز کا وقت بھی وسیع ہے، آپ نے دیکھا مثال کے طور پہ جو ہے وہ خون پڑا ہے، مثلا انسانی خون ہے، یا آپ نے یہ دیکھا مثلا مثال کے طور پہ بلی ہے وہ دیوار کے اوپر سے اس نے پیشاب کر دیا جو مسجد کا فرش نجس ہو، کسی طرح سے بھی آپ کے سامنے اب کوئی نہیں ہے پاک کرنے والا، اب کیا ہے وقت وسیع، واجب ہے فوراً اپنی نماز کو بعد میں پڑھیں، پہلے مسجد کو پاک کریں. تو یہ ہے، یہ احکام ہے، یہ ان چیزوں کو ہم لوگ نہیں سمجھتے. تو لہٰذا واجب فوری ہے. تو توبہ یہ کرنی چاہیے. تو وارث قرآن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں التوبہ من الذنب علی الفور، توبہ گناہ پر فوراً واجب ہے. خود امام بھی کہہ رہے ہیں گناہوں پر توبہ کرنا فوراً واجب ہے. اس کے بعد ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس لیے امام علیہ السلام نے ایک توبہ کی حقیقت کو بیان کی ہے اور ہم سب کی اصلاح کی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں التوبہ علی 4 دعائم، توبہ کے 4 ستون ہیں، توبہ 4 ستونوں پہ قائم ہے. یعنی 4 باتیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے توبہ کی، میں نے توبہ کی. امام کہہ رہے ہیں پہلی چیز، امام فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کی شرعی ذمہ داری ہے ندم بالقلب، جس گناہ سے بھی توبہ کرو دل میں ندامت ہو. دوسرا الاستغفار باللسان، زبان پہ استغفار ہو. نمبر 3 وترک الذنب، جو گناہ جس کی توبہ کرنا چاہتے ہو اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہے اس کو بار بار انجام دو. نمبر 4 فرما وعدم اللہ یعود، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس کی چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پھر اس گناہ کو کبھی بھی دوبارہ تکرار نہ کرے، اس کو نہ بجا لے. یعنی بلکہ اس میں چوتھے میں فرمایا وعزم اللہ یعود، اور یہ پختہ ارادہ کرے کہ میں کبھی بھی اس گناہ کو انجام نہیں، یعنی پختہ ارادہ بھی ہو. تو لہذا یہ 4 باتیں ہیں، دل میں نادم ہو، زبان پہ استغفار ہو، اور جو گناہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دے، یعنی اس کو آئندہ اس کا اعادہ نہ کرے، اور نمبر 4 اس کا پختہ ارادہ کرے کہ اب نہیں کروں گا. یہ ہے. تو لہٰذا یہ 4 باتیں. تو امام فرماتے ہیں آپ نے کیا کیا، آپ نے توبہ کی. تو توبہ جو کرنے والا ظاہری بات ہے، جب انسان جو ہے وہ توبہ کرے گا تو پھر گناہوں سے کیا ہوتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، بلکہ ایسے پاک ہوتا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے شکم سے ابھی پیدا ہوا ہے. تو لہٰذا توبہ جو ہے وہ سچے دل سے انسان کرے تو مہربان اللہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. روایت میں امام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، ایک جوان ایک شخص تھا، اس نے 20 سال اللہ کی عبادت کی، 20 سال عبادت کی، عبادت گزار تھا. پھر اس کو ملے برے دوست، زمانے کی خرابیوں نے اس کو برباد کیا. 20 سال اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی. اگر آج کوئی نمازی ہے، ہم مجھ سمیت استغفر اللہ، ہم اللہ سے پناہ مانگیں ہر لمحے کی. ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی دوست، آپ کہیں گے ہمارے دوست اچھے ہیں، یہ جو موبائل ہوتے ہیں نا، یہ آج کل انہوں نے دوستوں سے بھی زیادہ ہمیں برباد کیا ہوا ہے، ہمارے دین کو برباد کیا ہوا ہے، ہمارے اخلاق کو برباد کیا ہوا ہے، ہماری نسلوں کو برباد کیا ہوا ہے. خدا را اس موبائل کو اپنی زندگی سے نکالیں، ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کریں، اس کو دین کی زیادہ ضرورت کے لیے آپ استعمال کریں، نہ اس کے اوپر اپنا زیادہ وقت دیں. تو بہرحال یہ جو ہے یہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں. تو 20 سال عبادت گزار تھا اور 20 سال اللہ کی نافرمانی کی. کس قدر برباد کیا اس کو دوستوں نے، کس قدر ماحول کا برا اثر پڑا.
انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، چاہے نمازی بیٹھی ہو، چاہے روزے دار بیٹھے ہو، چاہے حاجی بیٹھی ہو، چاہے دیندار بیٹھی ہو، نہ جانے کس بدبخت کی شقاوت اور بدبختی کی وجہ سے میں بھی برا انسان بن سکتا ہوں۔ جب یہ 20 سال نیکیاں کر چکا، 20 سال برائیاں کر چکا، ایک دن آئینے کے سامنے جب کھڑا ہوا تو اس کو اپنی داڑھی میں سفید بال نظر آیا۔ ذرا آپ بھی جب آئینہ دیکھنا نا، ایک مرتبہ محاسبہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ معصوم فرماتے ہیں جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اپنی سفید بال کو دیکھ کے کہتا ہے، ہائے میں کس قدر اپنے آپ کو برباد کر بیٹھا، میری داڑھی سفید ہو گئی اور میں ابھی بھی حرام کاموں میں لگا ہوا ہوں۔ اور پھر یہ پلٹا، بس یہی سفید بال اس کا دیکھنا اس کی ندامت کا سبب بنا۔ خدا کی بارگاہ میں روتی ہوئی آنکھوں سے فریاد کر کے کہتا ہے، الہی اطعتک 20 سنہ ثم عصیتک 20 سنہ وان رجعت الیک اتقبلنی۔ بار الہ میں نے 20 سال تیری فرما برداری کی، میں نے 20 سال تیری نافرمانی کی، اے اللہ اگر میں تیری بارگاہ میں پلٹ آؤں کیا تو مجھے قبول کر لے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ ادھر سے رحمان کی آواز آئی، پروردگار سے ایک غیب کی آواز سنی، اجبت احببتنا فاحببناک۔ اے بندے تو مجھ سے جب تک محبت کرتا رہا میں اللہ تجھ سے محبت کرتا رہا، وترکتنا فترکناک۔ تو نے مجھ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تو پھر میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وعصیتنا فامہلناک۔ اور تو نے میری نافرمانیاں کرنا شروع کر دی تو میں نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا۔ وَإِن رَجَعْتَ قَبِلْنَاك۔ اور اگر تو پھر اب میری طرف آنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، میرا بندہ آ جا، میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ کس قدر اللہ مہربان ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے۔ امام کے گھر میں آئے بیٹھے ہو تو گویا خدا کی دل میں یہی ندامت ہماری انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا انسان کے دامن میں اگر گناہ ہیں انسان مایوس نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، یبن آدم انکا ان تذنب حتی یبلغ عنان السماء۔ اے ابن آدم، اے فرزند آدم، اگر تو گناہ کرے یہاں تک کہ تیرا گناہ جو ہے وہ آسمان کے دامن کو بھی کبھی احاطہ کر لے، یعنی آسمان کے برابر ہو جائے، ثم تستغفر لی، اور اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد تو میری بارگاہ میں پلٹ آئے اور تو مجھ سے معافی مانگ لے، اغفر لک ولا ابالی، اور میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، یعنی میں بے نیاز ہوں، میں کسی کو جواب دینے کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ یا اللہ اتنے بڑے مجرم کو کیوں معاف کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں تو پلٹ آ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ کس قدر مہربان اللہ ہے، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ نے پیغام دیا۔ اس آیت میں 2 قسم کے افراد کو اللہ نے بیان کیا کہ 2 قسم کے افراد کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ابھی آپ نے کیا سنا؟ توبہ قبول ہوتی ہے لیکن 2 قسم کے افراد کی توبہ قبول۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، ہم ان میں سے نہ بنیں، ہم ان میں سے نہ بنیں کہ جو یہ بدبخت ہیں۔ نمبر 1، یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت۔ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت نمبر 18 میں، یعنی یہ لوگ گناہوں کی زندگی میں اس طرح غرق ہیں، موت کا فرشتہ آ گیا، اب اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پوری زندگی نمازیں چھوڑتے رہے، روزے چھوڑتے رہے، شرابیں پیتے رہے، ماں بہن کا حق کھاتے رہے، لوگوں کو گالم گلوچ دیتے رہے، بے دینی اور بے حیائی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اور اب موت کا فرشتہ دیکھ کے کہتے ہیں، موت کو منہ میں دیکھ کے کہتے ہیں اب اللہ معاف کر دے۔ خدا فرماتا ہے اب اس کو معافی نہیں ملے گی، چونکہ پوری زندگی اس نے بدبختی میں گزاری، تو اس میں اس کو خبردار کیا ہے۔ اور اس کے بعد
یعنی اس آیت نے یہ جو خبردار کیا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جس میں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن ہم اب جو توبہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہماری توبہ، ابھی آپ نے سنا کہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول بے شک کرنے والا ہے، لیکن کچھ توبہ کی شرائط رکھی ہیں. چونکہ یہ لوگ موت کو دیکھ کے توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے. اسی طرح کچھ اور افراد ہیں ان کی بھی توبہ قبول، مثلا ہم میں سے بھی ہو سکتے ہیں. ابھی ہم میں سے تو کسی نے موت کو نہیں دیکھا، اگر ہم ادھر ہی توبہ کر لیں صرف زبان سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مولانا صاحب کا ہم نے بیان سنا آج ہم توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ کافی نہیں ہے، یاد رکھیں. پھر کیسے توبہ کریں؟ توبہ کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی طرف دیکھنا ہے. ہماری گردن پہ جو اللہ کے حق ہیں اس توبہ کے ساتھ ان حقوں کو ادا کریں، جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کریں. اب لوگوں کے جو اللہ کے حق ہیں ہمارے اوپر وہ کیسے ادا کریں؟ مثلا توبہ کریں، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کیا، خمس نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، بہنوں کا حق روک رکھا ہے، لوگوں کا مال ہم نے غصب کیا ہوا ہے، دوسری بہت ساری چیزیں. اب سارا کیا کریں گے ہم؟ لوگوں کا، پہلے اللہ کا حق، نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ ہیں یہ والے، یہ اللہ کے حق ہیں. ہم نے کیا کیا؟ یہ ادا نہیں کیے. توبہ تو کر لی ابھی بیٹھ کے سب نے، مثال کے طور پہ. لہٰذا اب توبہ مکمل تب ہوگی جو ہمارے ذمہ قضا نمازیں ان کو مکمل کریں، جو روزے ہیں ان کو مکمل کریں، جو حج ہے اس کو ادا کریں، جو خمس و زکوٰۃ ہماری گردن پہ واجب اس کو ادا کریں. لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ پھر واجب ہے اس کی وصیت کرے، روزوں کی، نمازوں کی، حج کی، یہ ان چیزوں کی وصیت کرنا بھی واجب ہوتی. ہم لوگ جائیدادوں کی وصیت کرتے ہیں، نماز، روزے اور حج کی وصیت، حالانکہ روزوں اور نماز کی وصیت کرنا واجب ہے بعض اوقات. تو بہرحال یہ وصیت کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو بعض وصیتیں واجب ہیں. تو یہ اللہ کے حق ادا کرے گا تو یہ تب توبہ مکمل ہوگی. دوسرا، لوگوں کے حقوق. لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر تین طرح کے ہیں. ایک ہے ہم نے لوگوں کا مالی طور پہ نقصان کیا، مثلا مثال کے طور پہ ہم نے کسی کی کوئی چیز چرائی، ہم نے مثلا کسی کے مال میں خیانت کی، ہم نے کسی کا مال جو ہے غصب کیا، یہ واجب ہے. امانت واپس کریں، چوری کی ہوئی چیز وہ بھی مال واپس کریں. کسی مومن کو ہم نے مارا، مسلمان کو، اس کو زخم لگایا، اس کو راضی کریں یا اس کی دیت دیں. کسی کو قتل کیا خدا نخواستہ، اس کی قصاص دیں یا اس کے وارث کو راضی کریں. تو یہ واجب ہے. یا کسی کو تھپڑ مارا مثلا، یہ وہاں پر بھی کیا ہے ہمارے اوپر، کچھ اس کا منہ سرخ ہو گیا یا لال نیلا ہو گیا، ہمارے اوپر کچھ مال دینا واجب ہو جاتا ہے. یہ ہے مالی نقصان جبران کرنا واجب ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا حق ہمارے اوپر، یہ ہے مالی اعتبار سے. ایک مرتبہ ہے لوگوں کا جو ہمارے اوپر ہم نے کیا، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے بدنی اعتبار سے. مالی اعتبار سے ہے کہ مال میں چوری، خیانت، مال کا غصب کرنا، میراث نہ دینا. ایک ہے بدنی حق جس میں ہے کہ مثلا اس کو آپ نے ضرب ماری، اس کو تھپڑ مارا یا اس کو قتل کیا، یہ دوسرا ہو گیا. تو تیسرا حق ہے اخلاقی حق، مثلا وہ بھی واجب ہے. مثلا مثال کے طور پہ ہم نے کسی مومن کے اوپر ہم نے تہمت لگائی تھی، جھوٹ بولا تھا، اس کو رسوا کر دیا، تو اب اس سے بھی معافی مانگو اور لوگوں میں جا کے صفائی دو، میں نے اس کے بارے میں غلط بیانی کی تھی، وہ ایسا نہیں ہے، یہ واجب ہے. تب ہماری توبہ قبول ہو. ہم تو صرف کہتے تھے، لوگوں کو کیسے خراب کر دیتے ہیں جی، لوگوں کو خراب کر دیں. لوگ ہوتے ہیں نا علماء کے اوپر ایسے جھوٹ بول دیتے ہیں، لوگوں علماء کے اوپر تو ایسے الزام لگا دیتے ہیں اللہ کے اوپر. علماء اس لیے کیا کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں چھوڑیں اس کا اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیں، خدا ان کو خود رسوا کرے گا. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء فرماتے ہیں جو کسی مومن کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کرتا ہے. استغفر. کبھی نہ سوچیں ایسا کہ میں فلاں کو رسوا کروں. جو لوگ کہتے ہیں میں اس کو رسوا کروں گا، میں اس کو ذلیل کروں گا، میں اس کو ناک کے لکیریں کھٹواؤں گا، میں فلاں کروں گا. استغفر. خدا سے ہمیں ڈرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ ہم لوگ ہیں، ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کسی سے نفرت رکھنی ہے تو اللہ کے لیے رکھو، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے معیار ایسا بناؤ. یہ کہ ہم
تھوڑی سی چیزوں کے پیچھے لوگوں کو دشمن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نبی اور آل نبی کی یہ سیرت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اللہ کا حق ادا ہو اور لوگوں کے حقوق ادا ہوں گے تو پھر ہماری توبہ مکمل ہوگی. تو لہٰذا یہ واجب ہے ہم اب اس چیز کی طرف توجہ کریں. صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. لہٰذا یہاں پر جو ہے اس کے بعد دوسری چیز تھی. پہلا وہ شخص کہ جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ کون؟ کہ جو موت کا فرشتہ دیکھ لے، حالات دیکھ لے، اس کی توبہ اللہ کہتا ہے برائیوں کی زندگی گزارنے والا موت کے فرشتے کو دیکھ کے توبہ کرے، اب تیری توبہ قبول. دوسرا، اچھا یہاں پر جو ہے روایت، جو لوگوں کا حق کھانے والے ہیں نا، روایت ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ ہم سارے توبہ کے لیے توبہ کرتے رہیں، لوگوں کا حق ادا نہ کریں تو ہماری توبہ قبول. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں لا توبہ لمن عنده مظلمۃ للناس حتی یرد حقوقہم. امام فرماتے ہیں اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی جو ظلماً تم نے لوگوں کے حق طلب کیے ہوئے ہیں، جب تک ان کے حق واپس نہیں کر دو گے. مثلا مثال کے طور پہ میں نے کسی مومن کے ساتھ 2 نمبری کی، ہوتے نا ہم بازار میں کپڑا فروش ہوتے ہیں، کپڑا کم بیچ دیا، دینا پڑے گا، پھر توبہ قبول ہوگی. ہم نے مثلا مثال کے طور پہ دکان ہے، ہم نے خدا نخواستہ ملاوٹ کر لی، واجب ہے. یا ہم نے مال مثلا کسی کو ہلکا دے دیا، پیسے اچھے والے لے لیے، یہ واجب ہے. یا پھر اسی طرح سے یعنی کوئی بھی ہو، کسی طرح سے بھی یعنی ہمارے ہاں جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ کسی دفتر میں بیٹھنے والا ہو، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، چاہے دکان والا ہو، کوئی بھی ہو، کسی اعتبار سے بھی کسی کا حق کھاتا ہے تو اس کو حق دینا پڑے گا. یہ تھی پہلی صورتحال. دوسری صورتحال یعنی جو دوسرا گروہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کہا کہ الذین یموتون وہم کفار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حالت کفر میں مرے. حالت اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما. اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو سخی ہوگا فلاں ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، جبکہ قرآن کی آیات اور یہ آیت مجیدہ گواہ ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے. یاد رکھیں، جنت بغیر ایمان کے انسان نہیں جا سکتا. وہ ضعیف روایات ہیں کہ مثلا کہا گیا کہ وہ جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے مثلا جو سخی ہوگا کافر یا فلاں ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس کی پھر بھی علماء نے ایک توجیہ کی ہے کہ اگر ہم ان روایات کی سند کو چشم پوشی سے کام لیں، جو سخی اور مثلا بڑے کام کرنے والے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے ادنا درجے میں جائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں جو کامل کافر نہ ہوں، جزوی طور پہ کافر ہوں، مثلا مستضعف قسم کے لوگ ہوں، ان تک جو ہے دین حق نہ پہنچاؤ. تو لہذا اگر ان کے پاس پہنچا اور وہ ضد پر رہے، وہ اڑے رہے، ان کی بخشش نہیں. وہ لاکھ سخی ہوں، وہ لاکھ دیندار ہوں. تو یہ پہلے زمانے میں تو ہو سکتا تھا، جس زمانے میں موبائل اور یہ چیزیں نہیں تھی. اب تو دنیا کے کونے کونے میں، دیہاتوں میں بھی ہر چیز یعنی حق، مذہب حق کا، اسلام، دین، ہر چیز پہنچ چکی ہے. تو لہٰذا کافر جو ہے وہ بھی نہیں جائے گا. اب کافر نہیں جائے گا جنت میں ہیں، تو اسی طرح سے کافر کے حکم میں جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں جائیں گے. تو کافر کے حکم میں کون ہے؟ کافر کے حکم میں ایک تو ہوتے ہیں خوارج، جیسے مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے جنگ نہروان لڑی، یہ تھے خوارج. یہ حکم کفر میں ہیں، یہ نہیں جائیں گے. اسی طرح سے ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کی آل میں سے کسی ایک سے بغض اور عداوت رکھے دل میں، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اگر وہ بغض کا اظہار کر دے وہ نجس بھی ہے. موجودہ دور میں اگر آپ کسی کی نیٹ کے اوپر جیسے بعض ہوتے ہیں ناسبی، وہ امام زمان علیہ السلام کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، ایسا شخص نجس ہے، یعنی حکم کفر میں ہے، وہ کیا ہے؟ نجس ہے. لیکن ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے ان کے اوپر اب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. نہیں، ایسے لوگوں کی ویڈیوز کو آپ قانون کے ہاتھ پہنچائیں تاکہ اس کی قانون کارروائی ہو سکے. اور ہمیں بھی حق حاصل نہیں ہے. کوئی بھی بعض نادان ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، نہ،
نہ مذہب اہل بیت اجازت دیتا ہے، نہ قرآن، نہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کسی کے مقدسات کی توہین کریں اور مسلمانوں میں تفرقہ اور نفرت پھیلائیں۔ ہاں، اسلام نے یہ بہترین اسلوب بتائے، آپ علمی انداز سے آپ گفتگو کریں، علمی اعتراض کریں۔ اہل سنت کو تشیع پہ اعتراض کرنے کا حق ہے اور شیعوں کو اہل سنت پہ اعتراض کرنے کا حق ہے، لیکن دوسروں کے مقدسات کا احترام کرتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ جس میں فتنہ اور فساد اور یہ لازم ہے۔ تو اب کفر کے حکم میں اور کون آتا ہے؟ تھوڑا سا اس کی وضاحت ہو جائے۔ کفر کے حکم میں اور کون آتا ہے موجودہ دور میں؟ جیسے غلات اور نصیری، مولا علی علیہ السلام کو اللہ اور رب کہنے والے۔ تو لہٰذا اس لیے علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں ایک بہت بڑی فہرست بیان کی ہے کون لوگ غالی ہیں۔ جو غالی ہوتا ہے وہ حکم کفر میں ہوتا ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ لاکھ مولا علی کے نام کی وہ دیگیں پکائے، وہ لاکھ مولا علی سے محبت کا اظہار کرے، وہ لاکھ اپنے آپ کو مولائی گئے۔ آج یاد رکھیں، بعض نصیری جو ہمارے درمیان موجود ہیں نا، یہاں جو نصیری ہوتے ہیں موجودہ دور میں غلات ہیں، وہ ایسے متشدد ہیں، یہ خود ایک مذہب ہے۔ جس طرح آپ ناصبیوں کو تشیع پر قائل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، اسی طرح نصیری اور غلات کو بھی مذہب امام جعفر صادق شیعہ اثنا عشری کی طرف قائل کرنا مشکل ہے۔ نہیں آتے وہ اس بات کی طرف۔ نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، دین کی بات کرو، وہ لانتے کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ مجھے ابھی ایک بچہ بتا رہا تھا کہ ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ ہم نے کہا کہ جمعہ پڑھنے جائیں گے، تو ایک شخص نے کہا کہ ہم جمعہ پڑھنے والوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ اچھا، اب ظاہری بات ہے بیچارے دور ہیں علماء سے۔ میں نے کہا اگر یہ بات اس نوجوان نے سیکھی سمجھی نہیں ہے، جمعہ پڑھنے والوں پہ کہہ دیا لعنت کرتے ہیں، الیاذ باللہ، اس جاہل انسان کو سمجھ ہونی چاہیے میں یہ جو لعنت کر رہا ہوں یہ تو رسول اللہ پہ لعنت جا رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ جمعہ پڑھتے تھے۔ بی بی زہرا نے رسول اللہ کے پیچھے جمعہ پڑھا تھا، امام حسن امام حسین نے پڑھا تھا، خود مولا علی نے پڑھا تھا، مولا علی نے جمعے پڑھائے تھے، امام حسن نے بھی جمعے پڑھائے تھے۔ تو پھر کیا الیاذ باللہ ان کے اوپر کیا کہو گے؟ ہیں جہالت میں آ کے لوگ جو ہے وہ ایسی چیز کی نفی کر دینا۔ تو قرآن مجید سورہ جمعہ، پھر ایسے شخص کو کہہ دے بندہ کہ تم سورہ جمعہ کے منکر ہو جاؤ، قرآن کے منکر ہو جاؤ، اعلان کر دو تم کہ میں کافر ہو گیا ہوں۔ یہ لوگ اصل میں اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہمیں رشتہ کوئی نہیں ملے گا، لوگ ہمارا جینا پینا حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا اس لیے جو لوگ مولا علی کو اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، یہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں یہ لوگ نجس ہیں، ان کو نہ بیٹی دے سکتے ہو، نہ ایسے عقائد والی بیٹی لے سکتے ہو، شرعاً حرام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو غالیوں کے شر سے بچاؤ، ہیں امام فرماتے ہیں، خبردار کرتے ہیں۔ آج ہمارے لوگ نوجوان جا رہے ہیں۔ تو بہرحال غلات کس کو کہتے ہیں؟ آئیں ذرا تھوڑا سا 6 پوائنٹ سن لیں، پھر اس کے بعد اختتام ہو رہا ہے۔ غالی، سب سے پہلی چیز علامہ مجلسی نے بہار الانوار علماء امامیہ نے نقل کیا، غالی کہتے ہیں کہ جو یہ نظریہ رکھے کہ مولا علی علیہ السلام اپنی ذات میں خود موجود ہیں، اپنے وجود میں اللہ کے محتاج نہیں، حالانکہ اللہ اپنے وجود میں مستقل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اپنے وجود میں مستقل، تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، نبی کو یا امام کو مستقل سمجھے وہ غالی ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 2، کوئی یہ کہہ دے کہ مثلا امام کی صفت اور نبی کی صفت کو کہنا، یہ اللہ اور امام، یہ نبی اور امام جو ہے اللہ کی صفات کے مالک ہیں۔ یہ جو آپ کی مجالس میں پڑھا جاتا ہے مولا علی صفات مظہر خود، کیا ہیں؟ صفات مظہر خدا ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس جملے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ صوفیاء کا طریقہ تھا، صوفی مذہب کی اہل بیت نے مذمت کی، صوفیاء کی اسلام میں، مذہب آل محمد میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو آئے گی کہ صوفیت کی بنیاد کیوں رکھی گئی، یہ بھی اہل بیت اطہار کے مد مقابل، تاکہ ان کی جیلی کرامات کو نمایاں کیا جائے، اہل بیت اطہار سے لوگوں کو ہٹایا جائے۔ ایک دشمن کی بہت بڑی سازش تھی اور اس دور میں وہ کامیاب ہو گئے۔
آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی مساجد میں آپ کو صوفیاء کے قصے کہانیاں سننے میں ملتے ہیں، کبھی کسی مسجد میں نہیں بتائیں گے امام علی کی کیا عظمت ہے، امام حسن کی کیا عظمت ہے، امام حسین کی کیا عظمت ہے، بی بی فاطمہ کی کیا عظمت ہے، امام زین العابدین کی کیا عظمت ہے، امام باقر کی کیا عظمت ہے، امام جعفر صادق کی، اہل بیت کی عظمت نہیں بتائیں گے، وہ باقیوں کی ساروں کی بتا رہے ہیں، اور عجیب و غریب جس کو عقل بھی نہیں مانتی۔ صلوات پڑھے محمد وحمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا اسی طرح سے نبی اور امام کے رتبے میں مبالغہ کرنا، مثلا نبی کو اللہ بنا دینا یا امام علی کو نبی بنا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ غلو ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح مثلا کوئی شخص کہے کہ مولا علی اور نبی کے اندر الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرنا، کہنا کہ مثلا اہل بیت جو ہیں یہ خالق ہیں، یہ رازق ہیں، یہ مالک ہیں، یہ شفا دیتے، استغفر اللہ، اہل بیت نے اس کی نفی کی ہے، تو ایسا بھی نظریہ غالیوں کا ہے۔ یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت میں حلول کر جاتا ہے، یا اہل بیت اللہ میں آ جاتے ہیں، یہ ایک ہو جاتے ہیں، عقید حلول اور اتحاد کا قائل ہونا یہ بھی اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارا کلمہ اٹھا کے دیکھ لیں، علی یون مولا علی اللہ کے ولی، اس کا مطلب ہے اللہ اور مولا علی میں فرق ہے۔ ہمارا کلمہ بتا رہا ہے علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ سے جدا اللہ کے ولی ہیں۔ تو جو حلول اور اتحاد کا نظریہ رکھتا ہے گویا وہ تو کلمہ علی ولی اللہ کا منکر ہے۔ اصل میں یہ لوگ منکر ولایت علی ہیں، جو مولا علی کے اللہ اور رب ہونے کے قائل ہیں، یہ دشمن علی ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں منکر ولایت علی ہیں، یہ دشمن علی ہیں، اور یہ پھر الزام کس کے اوپر ٹھہراتے ہیں؟ علماء کے اوپر، جو مولا علی کی عظمت کا دفاع کرتے ہیں، جو مولا علی کی شان کا دفاع کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان کی سازش ہوتی ہے کہ علماء کو خراب کر دو، علماء کو بدنام کر دو، یہ مقصر ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ منکر ولایت ہیں۔ تو یہ ایک سازش ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے جوانوں کو اور اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کریں۔ پروردگار صدقہ محمد و اہل بیت ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم مہربان اللہ، بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آج کے اس دسترخوان افطاری جناب شمیم حیدر اور ڈاکٹر زینب صاحبہ کی طرف سے قبول و منظور فرما، ان کے مال جان رزق میں برکت عطا فرما، ان کے جملہ حاجات پوری فرما۔